صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جیسے دعا ہوگی، دعا کے بعد کیا کریں گے بھائی؟ گھر میں سحری کا انتظام ہے تو گھر جا کے گھر والوں کو بول کے مجھے سحری کے لیے اٹھاؤ، سو جاؤ، پھر سحری کر کے فجر کے لیے آ جاؤ۔ گھر میں سحری کا انتظام نہ ہو تو یہیں پر آرام کرو۔ جو لوگ آرام نہیں کرنا چاہتے، رات بھر جاگنا چاہتے، تو ان کے لیے بہترین موقع ہے، یہ تو جاگنے کی رات ہے، کہ مسجد میں نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، ذکر کریں، اور تھوڑی دیر کے بعد تہجد کی نماز پڑھیں، پھر سحری کریں، پھر فجر پڑھیں۔ اگر کوئی رات میں جاگ کر سحری نہیں کیا، فجر بھی نہیں پڑھا، تو رات کو جاگنے کا ثواب نہیں ملے گا۔ عشاء بھی پڑھ لیا، تراویح بھی پڑھ لیا، دعا بھی کر لیا، لیکن فجر نہیں پڑھا، تو اس کی رات ادھوری رات ہے۔ اس لیے ایسے جاگنے کی راتوں میں بہت احتیاط کرنے کی چیز ہے۔ یا تو عبادت میں لگ کے رہنا فجر تک، فجر پڑھ لے کے سو سکتے، یا اشراق پڑھ لے کے سو سکتے، نہیں بولے تو سو کے پھر اٹھ کے ضرور کیا کر لینا، سحری کر کے، اور اپنا فجر میں ضرور شرکت کرو۔ بہت سارے لوگ اسی طرح سے کرتے، بیچارے ہمارے بھائیوں کو صحیح پتہ نہیں ہوتا، آتے تراویح پڑھتے، تھوڑا بیان سن کے چلے جاتے، اور پھر صبح 8 بجے اٹھتے۔ بہت مشکل ہو جاتا ہے اس سے۔ یہ دعا کی مجلس ہے نا، اس لیے تھوڑا قریب ہو جائے، دور دور بیٹھیں گے تو نہیں چلے گا۔ اب عشاء، اس سے بیان سے پہلے عشاء کے بعد کی جو مجلس تھی، تو اس میں دور دور بیٹھے آپ لوگ، میں کچھ نہیں بولے، کیول تو گرمی ہے، ذرا دور دور بیٹھیں گے، بلکہ میں کچھ نہیں بولے۔ بیچ میں بہت ساری جگہ تھی نا، لیکن یہ دعا کی مجلس ہے، دعا میں مل کر بیٹھنا، دعا میں بیچ میں جگہ نہ ہو، مل کر بیٹھنا۔ دعا خود ایک عبادت ہے، دعا کیا ہے؟ خود ایک عبادت، بلکہ عبادتوں کا مغز ہے، عبادتوں کا کیا ہے؟ مغز ہے۔ باہر جو بچے وغیرہ کوئی ہے تو بلا لے گا ان کو بھی، جو کام میں ہے ان کو چھوڑ کے ایکسٹرا لوگوں کو بلا لے، بڑے میں بھی کون تو ہے تو بلا ان کو بھی، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ آ جاؤ بس ساتھی، آ جاؤ۔ کچھ اللہ والے بندے ایسے رہتے جو روزانہ پوری رات جاگتے، کچھ اللہ والے بندے ایسے رہتے جو پورے سال آدھی رات کا حصہ جاگتے، دیر میں سوتے اور جلدی اٹھ جاتے۔ کچھ لوگ ایسے رہتے رات کو جلدی سوتے اور تہجد میں اٹھ جاتے۔ جو لوگ پورے سال میں عشاء کی نماز اور فجر کی نماز پڑھتے، ان کو شب قدر ضرور ملتی،
ان کو شب قدر ضرور ملتی ہے۔ اگر ایک بار اگر شب قدر مل گئی تو اس کی زندگی بدل جائے گی، اس کی زندگی بدل جائے گی۔ پورے سال اگر کسی نے عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی تو اسے شب قدر ضرور ملے گی۔ آ جاؤ بھائی ساتھی، آ جاؤ، باہر اور کون ہے؟ اور کون ہے بھائی؟ آؤ، آؤ کمال بھائی آ جاؤ۔ اور کون ہے کہ آؤ بولو۔ ہمارے حضرت فرماتے کہ اس طرح کے اجتماعیت میں جیسے جاگنے کی راتیں ہوئی یا عید برات ہوئی تو ایسے موقع پر لوگ کماتے کم ہیں، خرچ کرتے زیادہ ہیں۔ کماتے کم ہیں، خرچ کرتے زیادہ ہیں، یعنی ہمیں رات کو جاگ کے اتنی نیکی نہیں ملی جتنا کہ ہم اس رات میں ادھر ادھر کی بیکار باتیں کر کے اتنا نقصان کر لیں۔ یہ فرماتے ہیں ایسی راتوں میں بہت زیادہ احتیاط کہ آدمی چپ رہنا۔ ہمارے حضرت فرماتے 10 منٹ چپ بیٹھنا 10 سال کی ریاضت سے افضل ہے، 10 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ 10 منٹ چپ بیٹھنا جی، لیکن ہم لوگ کہاں بیٹھ سکتے بولو؟ نیکی کماتے کم ہیں اور گناہ زیادہ کماتے۔ یہی فرماتے حضرت کہ بھائی ایسے موقع پر لوگ کیا کرتے؟ کماتے کم ہیں، خرچہ زیادہ کرتے۔ بہت احتیاط سے تو اس میں اپنے آپ کو رکھنا چاہیے جی۔ اچھا بھائی، دعا سے پہلے ایک عمل ہے بھائی حساب کا۔ اصل جو حساب ہے وہ اللہ کو دینا ہے۔ اصل جو حساب کا مالک ہے وہ اللہ ہے۔ ایک حساب قبر میں ہوگا، منکر نکیر لیں گے۔ دوسرا حساب قیامت کے دن ہوگا، 5 سوال۔ پہلا سوال ہوگا کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا جی۔ ہر آدمی کو وہی ملتا ہے جو اس کے مقدر میں ہوتا ہے، چاہے اس کو حلال کر کے لے یا حرام کر کے لے، چاہے وہ مدرسے کا معاملہ ہو چاہے وہ مسجد کا معاملہ ہو۔ اس میں 10 بھائیوں کے 10 پیسہ لگتا ہے۔ اب سب ایک آدمی اس کے اوپر خرچ کرنے والا رہتا ہے۔ ہر آدمی یہی سوچتا ہے کہ بھی امانت داری کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ اصل حساب تو اللہ تعالیٰ قیامت میں لے، لیکن سال میں ایک بار جیسے بڑی رات وغیرہ میں حساب پیش کرتے کہ مسجد میں کتنا آیا، کتنا گیا اور کتنا باقی ہے، یہ لوگوں کے اطمینان کے لیے۔ باقاعدہ دینے والوں کا نام لکھا ہوا رہتا ہے کاپی میں، اور وہ کاپیاں میرے خیال سے ہی پڑی رہتی ہیں۔ ابھی تو ماشاءاللہ ہمارے لیے مسجد کی ایک بلڈنگ بھی بن گئی، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اگر اس وقت میں ہمارے کو فائدہ نہیں دکھا، آگے چل کر کچھ فائدہ ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ ہمارا امام، ہمارا مؤذن، ہمارے مسجد کے اخراجات جو ہیں اس کے ذریعے سے ماشاءاللہ چلتے رہتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو، مسجد کی کوئی جائیداد ہو، مسجد کے لیے کوئی آمدنی کا ذریعہ ہو تو اس میں جھگڑے زیادہ پڑتے ہیں۔ لیکن بعض لوگ کیا بولتے ہیں، نہیں بھائی اگر آمدنی کا ذریعہ ہو جائے تو لوگوں کو زیادہ دینا نہیں پڑتا، یہ سہولت ہو جاتی ہے، اس لیے کوئی نہ کوئی سبب ہونا چاہیے، ہر مسجد کو کچھ کمائی کا ذریعہ ہونا چاہیے۔ بولنے والے ادھر بھی بولتے ادھر بھی بولتے، لیکن ہمارے لیے ماشاءاللہ جگہ تھی اور اس لیے بنانا سوچے تو بس شروع کر دیے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا کر دیا۔
ایک اسپتال کی شکل میں تیار ہوا اور وہ جو ہے دے دیا بھی گیا ہے جی. تو اسی طرح سے کوئی بھی کام 4 آدمی کے مشورے سے ہوتا ہے، 4 آدمی کے پیسے سے ہوتا ہے، اور یہ سارے حساب پورے سال میں کیا ہوتا ہے سب کے سامنے آنا ضروری ہوتا ہے. اگر یہ حساب نہ بھی دے، ہر آدمی اپنی آخرت تو بھگتے گا ہی. اگر میں نے 10 روپے دیا، 10 روپے کا ثواب تو مجھے مل گیا، 10 روپے کا ثواب تو مجھے مل گیا. بھائی جس نے کھا لیا وہ حساب دے لے گا، نیکی تو مجھے پوری ملی. بعض لوگ بولتے مدرسے کے سفیر لوگ آتے رہتے، یہ لوگ بیچ میں کھا لیتے، یہ لوگ ایسا کر لیتے. ارے بھائی تو اللہ کے لیے دے نا، تیری نیکی تو قبول ہو جائے گی. وہ کھائے گا تو اپنے آخرت وہ برباد کرے گا. تو یہ غریب کو نہیں دینا چاہیے، وہ غریب کو نہیں دینا چاہیے، اسے نہیں دینا چاہیے، اسے نہیں دینا چاہیے، یہ تو نہ دینے کے ڈھنگ ہیں، یہ تو نہ دینے کے ڈھنگ ہیں جی. اگر تم سچی نیت کر کر دیں گے، تمہارے 10 روپے لے کے اس کی قسمت بدل سکتے تمہارے 10 روپے سے. یہ میں ایسی نہیں کہہ رہا ہوں کہ بھئی چلو ہوا میں بول رہا ہوں ایسا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی نے رات کو چھپ کر اندھیرے میں جا کے زنا کرنے والی عورت کے گھر میں پیسے کی پوٹلی ڈال دی. صبح کو معلوم ہوا کہ زانی کے گھر کسی نے صدقے کا مال پہنچایا، اس کے صدقے کی وجہ سے اس نے توبہ کر لیا. تیرا پیسہ گھٹو رہا تو نکلتا ان چھنڈ کو نکلتا ہے. وہ عورت نیک بن گئی. ہمارے دادا بولتے تھے تنا دونگا پرولا نمبر. کیا بولتے تھے؟ تنا دونگا پرولا. اون کھا گیا، اون ڈبو دیا، اون لکھ گیا، ان لکھ گیا، اسے نہیں دینا چاہیے. بھائی دیکھو ہمیں ایسے بات نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی آ رہا ہے تو اس کو 1-2 روپے تمہاری طاقت ہے سنگ دو، نہیں دیے تو خاموش رہو. وہ زبردستی تھوڑی کر رہا ہے کہ تم دو جی. اگر تم نہیں دینا چاہ رہے پھر دوسرے دینے والے کو تو نہ روکو جی. تو ماشاءاللہ بھئی اس طرح سے 4 کے کام سے کوئی مدرسے بھی چلتے ہیں. یہ مدرسے قلعے ہوتے ہیں اور مسجدیں چلتی ہیں، اللہ کے گھر ہوتے ہیں. ہر آدمی کو اللہ کے گھر سے محبت ہوتی ہے جی، اللہ کے گھر سے محبت ہوتی ہے. اور مسجد کے کسی کام میں ریٹائرمنٹ نہیں رہتا. امام صاحب امامت کر رہے ہیں، چلو جی تمہیں بوڑھے ہو گئے اب تمہیں ریٹائرڈ ہو جاؤ، تم اب دوسرا دیں گے، ایسا نہیں. اگر مؤذن صاحب ہیں کہ چل بوڑھے ہو گئے اب تو باقی ریٹائرمنٹ دے آتی ہے اب تو میرا، ایسا نہیں. جب تک انہوں کرتے ہیں کرتے رہتے، جب تک امام پڑھاتے ہیں پڑھاتے رہتے جی. یہ بات بھی میں کس لیے بول رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھانے کی طاقت میں نہیں رہے، آدھی نماز پڑھانے کے بعد ابو بکر صدیق کو بولے کہ تم پڑھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں 17 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھائی. ماشاءاللہ اس وقت کے ہمارے بڑے لوگوں میں ہمارے امیر صاحب ہیں ماشاءاللہ، ہر کام ان کے مشورے سے، ان کے نظر سے، اور جو ہے ان کو کہے سن کے ہی سارے کام چل رہے ہیں انشاءاللہ. اور اسی طریقے سے کہ اللہ کے فضل سے اللہ نے ہم سب لوگوں کے تعاون سے یہ کام بن گیا. پھر بعد میں چل کے یہ بھی رائے ہوئی کہ بھئی کہ پورا بننا چاہیے، آدھا بننا چاہیے، ایک حصہ ہونا چاہیے، دوسرا حصہ. تو ہر آدمی کی نظریں الگ الگ رہتی ہے. تھوڑے لوگ بولتے پیسے کہتے ہیں اتنے بنا لو بعد میں دیکھیں گے. تھوڑے لوگ کیا بولتے ہیں کہ بھی پورا بنا لو اور پیسے پھر بعد میں ہم بھی دے لیں گے. ایک آدمی کا ایک نظریہ. تو پھر اس موقع پر ماشاءاللہ ہمارے ذاکر خالو آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہیں سب لوگ جی. تو انہوں بولے کہ میں اس وقت میں خالی ہوں، میں اس کام کو ہاتھ میں لے کر ہوں، تو انشاءاللہ مجھے تو بڑکپن وغیرہ کی تو کیا ضرورت نہیں، بس میں اپنے وقت کو قیمتی بنانے کے لیے اس میں محنت کرنا چاہتا ہوں. تھوڑا بہت فکر لیے، ذرا اسے پکڑے اسے پکڑے، اسے لیے اسے لیے، تو انشاءاللہ یہ کام تیار ہوا. اور ہر چیز کا حساب لکھا ہوا ہے. ابھی میں نے بھی دیکھا، اس سے پہلے تو میں نے بھی نہیں دیکھا تھا، ابھی آیا. اور PDF کی شکل میں فون میں بھی ڈالا جا سکتا ہے. کس نے مال دیا اور کس نے پیسہ دیا
کس نے کتنا دیا، وہ کہاں پر لگا، یہ ساری چیزیں مطلب حساب کی شکل میں، پرچے کی شکل میں ہمارے پاس ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ دیکھنا چاہے میں نے فلاں تاریخ کو اتنا دیا تھا، وہ بھی آپ کو ملے گا۔ فلاں چیز اتنی جگہ خرچہ ہوئی تھی، تم جا کے پوچھ لو وہ چیز وہاں پر وہ خرچہ اسی طرح سے لکھا ہوا ہے۔ اور لکھنے والا بچہ بھی ماشاءاللہ جماعت کا ساتھی، کیا نام، عبد المالک امین تھے، ہاں ماشاءاللہ، وہ تو اچھے انداز میں اس نے لکھ کے اس کو پورا کیا ہے۔ تو پھر بھی کہ ہر آدمی کو، ایک آدمی مسجد میں فین لگا کے خوش ہویا تھا، اور ایک آدمی جو ہے دروازے کو اور کھڑکیاں کا رنگ مار کے خوش ہویا تھا۔ ایک آدمی کا ایک نظریہ ہوتا ہے جی۔ اب ایک آدمی یہ کھڑکیاں لگا کے خوش ہوا تھا، ایک آدمی وہ گھڑیال لگا کے خوش ہوا تھا، ایک آدمی نیچے چٹائی ڈال کے خوش ہوا تھا، ایک آدمی پانی کا یہ لگا کے خوش ہوا تھا، اور ایک آدمی نماز پڑھنے والے امام صاحب کو کچھ دے کے خوش ہوا تھا جی۔ تو ایسا سب لوگ مسجد کا کام کر رہے، سب لوگ مسجد کا کام کر رہے جی ماشاء اللہ۔ ایسا نہیں کہ یہ سارے کے سارے اور آپس میں مخالف ہیں۔ دیکھو جب آپس میں نفرت ہو ہماری طاقت ٹوٹ جائے گی، آپس میں دشمنی ہو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی جی۔ ہم سب ایک مسجد کے مقتدی ہیں اور ایک امام کے مقتدی ہیں، اور ہمیں ایک جسم اور ایک جان بن کے رہنا چاہیے۔ اور جیسے ابھی بھی بولا کہ بیان میں سنے نا آپ لوگ، باٹل یہاں پر رکھی ہے، کئی کہاں رکھی باٹل تمہیں، اگر بولتے کہ وہ باٹل نیچے آ جائے، کئی تمہیں ایسا کریں، بولتے وہ نہیں کرے سر کا ہو جاتا کیا، بن گیا خوش ہو جانا چاہیے بھی، اس کے اگلا ترتیب سوچنا چاہیے کہ بھی آگے کیا ہونا چاہیے جی۔ اگر اس وقت میں تھوڑا تنگی دکھے گی، لیکن اگلے آنے والے زمانے میں بھائی مسجد کے اخراجات میں کافی جو ہے تعاون ہو جائے گا۔ اس اعتبار سے بھائی اصل حساب تو اللہ کے لیے ہے جی، اصل حساب تو اللہ کے سامنے ہے، اور ہر آدمی کو اپنا حساب دینا ہے، ہر آدمی کو اپنا کمایا حساب اور اپنا خرچہ کیا سو حساب دینا ہے۔ ہم سچے دل کے ساتھ خرچ کریں گے، اللہ ہماری نیکی ہمیں دیں گے جی۔ اور بہت بہتر بات یہ بھی ہے کہ آج کل کے حالات میں کہ کچھ لوگوں نے امام کے لیے، کچھ لوگوں نے مقتدیوں کے، کہ مؤذن صاحب کے لیے کہ وہ مسجد کی پٹی بھی دے رہے ہیں، پھر اس کے علاوہ کہ سالانہ کے اعتبار سے درما بھی دے رہے ہیں کہ ایک مہینہ میرا، ایک مہینہ میرا جی، ایک مہینہ میرا جی۔ اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ کہ اب عام طور پر میں بولتا بھی رہتا ہوں کہ بھی خرچ کرنا، خرچ کرنا، یہ خرچ کرنے کے راستے ہیں بھائی۔ اللہ اگر مال میں برکت چاہتے ہیں تو یہ خرچ کرنا ہے۔ ایسے ایسے لوگ تیار ہو رہے ہیں ماشاء اللہ کہ وہ سال 2 سال کے لیے اماموں کے تنخواہ دینے کے لیے جو ہے تیار بھی ہوئے ہیں۔ اللہ ان کے کمائیوں میں بھی برکت فرمائے۔ اور اسی طریقے سے اور مسجد کے لیے جو جمعہ میں جو ہنڈی وغیرہ آتی ہے، یہ جو ڈبیاں جو گھماتے، تو اس میں بھی بہت کم آنے لگے ہیں اس کو، لیکن اس میں بھی کچھ بڑھ جائے تو انشاءاللہ زیادہ اچھا رہے گا۔ یہ تاخراتیں جو ہوتی ہیں، یہ تاخراتیں ہمارے پورے سال کے فیصلے کرنے کی بھی رات ہوتی ہے، ہمیں کیا کرنا آگے چل کے جی جی۔ تو یہ سب ہماری مسجد کو کرنے والی خدمت ہے۔ اور کچھ لوگ دروازے لگاتے، کچھ لوگ رنگا ڈالتے، کچھ لوگ فیانہ ڈالتے، کچھ لوگ کیا کرتے، مسجد میں لوگوں کو بلانے کا آتے مسجد کو آباد کرنے کے لیے۔ مسجد تو بہت عالیشان بنا دیا، کفر لا کو رکھ دیے، کچھ فائدہ ہوگا؟ کچھ فائدہ ہوگا؟ کچھ لوگ اسے آباد کرنے کے لیے مشورے کرتے، لوگوں کو بلاتے، لوگوں کو سمجھاتے، جماعتوں کا قیام کراتے۔ اور یہ مسجد بنائی اس لیے گئی ہے تاکہ یہ پورے منڈل کا مرکز بنے۔ اللہ کے فضل سے یہ مرکز کی حیثیت سے اس وقت میں پوری دنیا میں روشن ہے۔ اس میں ہم سب کی محنت لگ رہی ہے، بولو ہمیں جمعہ کے چندہ میں دے رہے ہیں، رمضان کے چندہ میں دے رہے ہیں، امام کے چندہ میں دے رہے ہیں جی، ہماری محنت اس مرکز کے لیے لگ رہی ہے۔ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں۔ تو میرے عزیزوں کہ بہت محنت کے ساتھ اور امانت داری کے ساتھ جو بنا دیا گیا ہے، اور وہ ہمارے سامنے جو ہے حساب بھی پیش کر رہے ہیں۔ اور یہ مرکز ایسی مرکز ہے کہ اس کے تحت میں مدرسے بھی ہیں۔ میں مدرسے کے بارے میں آپ کو کبھی نہیں بولا ہوں، دیکھو
بات حساب کی آگے تو میں بول رہا ہوں اور مرکز کے آگے تو میں بول رہا ہوں. اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے. یہ مسجد کے تحت میں جی میرے پڑھتے سے زمانے سے عامر صاحب کہ بھائی پڑھنا چاہیے, پڑھ کے ہمارے گاؤں میں مدرسہ کھولنا چاہیے. چاول سے میرے کو ہجرت کرا کے یہاں لے کر آئے. عورت بچیوں کا مدرسہ, مرد بچوں کا مدرسہ, پھر اوپر سے خانقاہ. جی عورت بچیوں کا مدرسہ بن رہا تھا. اس کے سنگ بنیاد کو ہمیں کسی بڑے عالم کو بلا لے, کہا کو دینے واسطے پیسے نہیں تھے. کسی بڑے عالم کو بلا لے, کہا کو سنگ بنیاد کر کو ان کو گاڑی کو کرائے کو پیسے دینے کے واسطے پیسے نہیں تھے. ایک طرف ہمارے بڑے خالوبا تھے, ایک طرف ہمارے چھوٹے خالوبا تھے, اور بیچ میں ہمارے ماموں سنگ بنیاد کرے اس سے. پھر ہمارے عبداللہ بھائی کہ بار بار میرے پیچھے کہ بھی تم وہ جگہ لے لو, نہیں تو ہمارے کو نہیں ہوتی تمہارے کو بھی نہیں ہوتی, نہیں تو ہمارے کو بھی نہیں ہوتی تمہارے کو بھی نہیں ہوتی. وہ پیچھے پڑھ کے پھر بھی عامر صاحب جو ہے بیچارے کہ وہ محنت کر کے تقریباً 10 سال یا 8 سال کے بعد تو پھر وہ جگہ اللہ نے ہمارے ہاتھ میں دیا. اور اس کے لیے مسجد بنانے کا نمبر آیا تو اس کی جو سنگ بنیاد بڑے خالوبا رکھے کہ یہاں تک نہیں جی, یہ بڑی مسجد بننا, یہ چھوٹی مسجد خالی یہ پہاڑ کوتے ہوتی ہے, مدرسہ بنایا تو بچہ پڑھنے آنا, یہ بنیاد ابھی بڑھاؤ بول کے 3 صف اور بڑے خالوبا, اس کی بنیاد بڑے خالوبا رکھے. پھر صخرے سب سے آخر میں ابھی چند سال پہلے 2 سال پہلے جو بازو کی بلڈنگ بن رہی تھی, امیر صاحب کو لے کہ امیر صاحب بچے پڑھنے کا کمرہ یہاں بنے گا, اس کی سنگ بنیاد تم کرو. کسی بڑے عالم کو بلانے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں. ایک تو پڑھنے کے لیے اندر بھی ساتھ رہے, پھر پڑھ کے فارغ ہونے کے بعد اور پھر چاول سے یہاں پر لے کر آئے. پھر یہاں آنے کے بعد یہ مسجد مرکز کی حیثیت کام کر رہی ہے جس دن سے یہ کام شروع ہوا ہے. بگان پلی میں امام, کولمل پلی میں امام, پینڈیکل میں امام, بلپال پلی میں امام, یمبئی میں امام, سب یہ مسجد سے جانا. اب تو اللہ کے فضل سے ہمارے مدرسے کے بچے جا رہے ہیں چاروں طرف امامت کے لیے. ورنہ دیوبند سے بھی ایسا نہ ہے, دیوبند سے بلا لے کو, گھر میں کھلا لے کو, وہ مسجد میں امامت کے لیے بھیجے تو یہ بگان پلی والے 2000 روپے دیے تو یمبئی والے 3000 روپے دیے تو ان کو 10,000 روپے دے کو بھیجنا. پھر ہمیں 12 سال سے یہ جو ہے مدرسے کی بنیاد پر محنت چل رہی ہے. اب ہمارے بچے جو تمہارے سامنے یہ بچہ پڑھا, یہ ہمارے اس مدرسے کا بچہ ہے, یہ تم سب کی اولاد ہے بچہ ہے, یہ اس مرکز کی اولاد ہے بچہ ہے, یہ اس مرکز کی اولاد ہے بچہ, اس مدرسے کا بچہ تمہارے سامنے تراویح پڑھا ہے. یہ اعتکاف کا کوئی نظام نہیں, اور رمضان میں قرآن پڑھانے والا پیچھے سامنے نہیں, ایک ہی امام, 2 اماموں کو رکھ کے وہی پیسے ہمیں سیٹ کر کے اور پھر ان کو رکھ کے 2 اچھے سے اچھے امام کو رکھنا, تقوی والا امام ہو, اخلاق والا امام ہو. یہ اعتکاف کے لیے 2 4 کو بٹھانا, ورنہ پورا گاؤں گنہگار بنے گا. یہ اعتکاف سنت کے اعتبار سے کرنا, اس لیے وہ سمجھدار آدمیوں کو بٹھانا ہے اعتکاف. گواہ میں کیا ہوتا ہے, بوڑھے آدمی کو بٹھاتے ہیں, بوڑھا آدمی اعتکاف میں رہتا ہے, دن بھر چونترے پہنچتا ہے, بیڑی پی لیتا. ہمیں دیکھے سو کیا ایسے اعتکاف آتے ہیں. میرے بھائیوں, یہ مرکز اللہ کے فضل سے اس منڈل کے لیے بہت عالی شان کام کر رہا ہے, اور اس مرکز کے تحت اللہ تعالی نے 2 مدرسے پھر خانقاہ پورے آندھرا میں اللہ کے فضل سے کہ بیتم چلنے میں جیسی خانقاہ ہے, اور پورے جو ہے آندھرا میں نہیں ہے اللہ ماشاء اللہ. ہمارے کو معلوم نہیں سرکار ہے تو رہ جائے, کہاں سے اس کے لیے لوگ آتے ہیں. مطلب ہر چیز اللہ نے اس مرکز کو نوازا ہے, تو ہم سب اس مرکز کے چاہنے والے لوگ ہیں. ہر آدمی امانت داری کے ساتھ کام کرنا, اور امانت داری کے ساتھ کام کرتے ہوئے ایک دوسرے کی رائے مشورے کے ساتھ بھی کام کرنا.
تو اسی اعتبار سے ماشاءاللہ کہ ہر کام ہمارے امیر صاحب کے رائے مشورے سے ہوا ہے. اگر ایک آدھ کام اگر کام بنانا بلکہ اگر نہ بھی پوچھے تو اس میں جو ہے امیر صاحب کو بھی تھوڑا بڑا دل کر کے بھئی بچے ہیں کر لینا چاہیے، تو بلکہ انشاءاللہ انہوں نے بھی جو ہے کہ آپس کے اندر جو ہے اتفاق کا معاملہ کرنا چاہیے. ورنہ تو قطع تعلق ایسی چیز ہے کہ ایسی راتوں میں جو دعا کرے تو بھی دعا قبول نہیں ہوتی. کہ ہم سب لوگ مل کے میاں محبت کے ساتھ اور اکرام کے ساتھ اور اس دین کے کام کو لے کر چلنا چاہیے. عورت بچیوں کے مدرسے میں تقریباً 15-20 حافظ، اور اسی طرح سے مرد بچیاں کے مدرسے میں 15-20 حافظ. ہر بچہ حافظ ہوتے تو دوسرے مدرسے والے جلسے جلوس کر کے دور دور کے عالموں کو بلا کے بیانہ کراتے، لیکن ہمارے پاس اتنا خرچہ نہیں ہے. سب سے بڑی بات، ابھی تک ہم مدرسے کی کمیٹی نہیں بنائی. کہیں کہ نہیں بنے، لوگ ڈرتے کمیٹی بنے تو پیسے دینا پڑتا ہی. حکومت والوں کو بتانے کے لیے صرف ٹرسٹ کا رجسٹریشن کریں 5 آدمی کا، ایک وکیل صاحب، ایک ڈاکٹر صاحب، ایک سی اے حسابہ لکھنے والا سی اے، اور ایک شہر کا کرنول کا بھی رہنا ان کو، ایک کرنول کا، اور ایک جو بنیادی شخصیت ہے ہمارے بیتم چلے کی، اور وہ امیر صاحب کو رکھ کے یہ 5 آدمی کے ذریعے سے وہ کیا کریں کہ وہ وقف رجسٹریشن کریں، ٹرسٹ رجسٹریشن، خالی حکومت والوں کو دکھانے کے لیے. وہ اصل کمیٹی مجلس سے عاملہ بول کے کم سے کم 20 سے لے کر 12 سے لے کر 20 آدمی تک بنانا ہے. میں سوچا بھی ہوں انشاءاللہ کہ اگر میں بھی جیوں گا تو کتنا جیوں گا، کہ لوگ پچھلے سال تھے اس سال چلے گئے، اور ہو سکتا ہے اگلے سال تک ہم رہیں نہ رہیں، کہ ہماری زندگی میں ایک کمیٹی بن جائے تو پھر وہ کمیٹی اس مدرسے کو چلانے میں مددگار کرے. اور وہ کمیٹی کا کیا کام ہے اور وہ مدرسہ کیسے چلنا. مدرسہ یہ تو نہیں کہ بھی مفتی صاحب ہے تک مفتی صاحب چلائیں گے، بلکہ یہ مدرسے تو قیامت تک کے لیے ہوتے. ہم نے تو شروع کیا ہے بس. مدرسہ تو بیتم چلے کا ہے، مدرسہ تو مرکز کا ہے، مدرسہ تو پورے منڈل کا ہے، سب لوگوں کو مل کے چلانا ہے. ابھی تو ہم نے کمیٹی کے بھی نہیں چھیڑا اس کا معاملہ. اب تو انشاءاللہ 1-2 سالوں کے اندر ہی جو اگر ہوا تو یہ سال کے اندر اس مدرسے کی کمیٹی بھی بنانا ہے. اللہ رب العزت جو ہے اس مرکز کی جو ہے قیامت تک کے لیے آباد اور شاداب فرمائے. اور اس میں جو بھی لوگ جان اور مال سے خرچہ کر رہے ہیں جی، اللہ ان لوگوں کو محروم نہیں کرے گا. میں آپ کو وہ چیز بتا رہا ہوں، تم جو پیسہ خرچ کر رہے ہو وہ کیسا خرچ ہو رہا ہے، کہاں لگ رہا ہے اور کس میں لگے گا، کس میں لگے گا. تو میرے عزیزو، پہلے سے کرنے والوں میں جہاں تک میں دیکھا ہمارے ماموں تھے اور ہمارے بڑے خالبہ وغیرہ بھی موجود تھے، اور پھر بعد میں باقی دوسرے لوگ بھی جم گئے، اور ان سب کے لیے اور بنیادی کام ہمارے خالبہ نبھائے ماشاءاللہ. اور اب تک بھی اور ہر کام انہی کے ہاتھوں پر چل رہا ہے. تو بعض مرتبہ یہ سمجھتے کہ بھی اب امیر صاحب کے لیے کچھ نہیں ہے، اور امیر صاحب کبھی کبھی ناراض ہوئے تھے، وہ ان کی طبیعت ہے، ایسا بولتے رہتے ہو. بعض لوگ زبان سے بولتے ہیں لیکن دل کے خراب نہیں ہوتے، دل کے خراب نہیں ہوتے. اور جیسی دعائیں کرتے ہیں وہ سب لوگوں کے لیے، وہ ہم قریب رہنے والے ہم سنتے رہتے ہیں، قریب رہنے والے ہم سنتے رہتے ہیں. اس لیے میرے عزیزو، جب ہم آپس میں نفرت کر لیں گے تو ہماری ہمت کم ہو جائے گی، ہماری طاقت ٹوٹ جائے گی. یہ حساب تو صرف ایک عمل ہے، یہ روداد ہے، صرف اس کو دکھانے کے لیے پیش کرنا ہے بس، ورنہ اصل حساب تو قیامت میں ہوگا. اس مرکز کے تحت میں خانقاہ بھی چل رہی ہے، اس مرکز کے تحت میں 2 مدرسے بھی چل رہے ہیں، اس مرکز کے تحت میں چاروں طرف کھیڑے گاؤں میں امام بھی کام کرتی ہیں اس مرکز کے تحت میں، اور اچھے سے اچھا امام اور یہاں پر نماز پڑھا رہا ہے اس مرکز کے تحت میں، اور پورے بیتم چلا منڈل میں آنے والی جماعتیں اور یہاں سے سیراب ہو کر خیر لے کر جا رہی ہیں. کوئی بھی جماعت جب آتی تمہیں پوچھو کہ بیتم چلا کیسا ہے، بیتم چلا منڈل کو، بیتم چلا گاؤں کو جس طرح سے جماعتیں یاد رکھتی، آس پاس کے گاؤں کو یاد نہیں رکھتی. نے کہا کیوں؟ کہ یہ مسجد میں
یہ مرکز میں کہ اخلاص کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں. اس مرکز کی بنیاد اخلاص پر رکھی گئی. یہاں سے دین کا کام چلنا، یہاں سے اللہ کا کام چلنا، اور یہاں سے لوگ اچھے بننا، اور یہاں سے لوگوں کو خیر ملنا، اور اسی کے تحت میں کام کر رہے ہیں. ہر آدمی اپنا اپنا کام پیش کر رہے ہیں. چھوٹے چھوٹوں کا کام کر رہے ہیں اور بڑے بڑے کا کام کر رہے ہیں. بس بڑے لوگوں کا کام ہے اشارہ بتاتے رہیں، اچھا لو تم یہ کر لو، اچھا لو تم یہ کر لو انشاءاللہ ہم دیں. اور چھوٹوں کا کام کیا ہے؟ اجی ہم ایسا کرنا چاہ رہے ہیں، کیسا رہے گا؟ ہاں ٹھیک ہے کر لو. اجی ہم ایسا کرنا چاہ رہے ہیں، ذرا بولو ایسا کرے تو اچھا. چھوٹے بڑوں کے مشورے سے کرنا، اور بڑے چھوٹوں کو اجازت دے دیں. بڑوں کا بڑکپن بھی رہے گا اور بچوں کو کام کرنے کا موقع بھی ملے گا. تو اس لیے میرے عزیزوں، تو یہ حساب جو بتانا ہے تو وہ ایک عمل ہے بتانے کا، تو اس لیے بتانا ہے جی، ورنہ اصل حساب تو قبر میں ہوگا جی. اللہ تعالیٰ نے اس مرکز کو بہت ساری چیزوں سے نوازا ہے، اور اسی تحت میں بھئی آپ حساب بھی سن لیں انشاءاللہ. چابول میں امیر الدین دادا بول کے تھے ایک بڑے آدمی. انہوں ایک جھاڑ لگا رہے تھے. لوگ وہاں کے سب ہمارے غلام حسین امیر صاحب انہوں سو کیا بولتا رہے مسجد میں جھاڑ لگاتا کہہ رہے یہاں بیچ میں لگایا تو کئی سارے نکو رے بول کو اللہ تھے. انہوں روز پانی ڈال کو بڑا کرتے تھے. انہوں کیا بولتے تھے؟ تمہیں رندے چھوڑو جی، میں مر گئے واسطہ تمہیں یاد کر دیں، میں مر گئے واسطہ تمہیں یاد کر دیں. انہوں مر جا کے 10 سال ہونے کے بعد چابول میں ایک دن میں بیٹھا تھا وہی جھاڑ کے نیچے، تو ایک بڑے آدمی کیا بول رہے تھے؟ اللہ میرے دن بڑے آدمی کو اللہ اس کی قبر کی مٹی کو ٹھنڈی کرے، وہ جھاڑ ڈال کو گیا ہمیں آرام سے بیٹھتی. ان جھاڑ ڈال کے گیا. ویسے کام کرتے وقت آدمی کو تھوڑا بہت ایسا دکھتا، لیکن مرنے کے بعد دنیا یاد کرتی. مرنے کے بعد کیا کرتی ہے؟ دنیا یاد کرتی. جب کوئی چیز بن جاتی ہے، بنتے وقت میں مشکل دکھتا، لوگ یہ کہیں کو وہ کہیں کو بولتے، ایسا کہیں کو ویسا کہیں کو بولتے. پھر بعد میں جب اس کا فائدہ سامنے آتا کہ چل کرا کے اچھا ہو گیا، کرا کے کیا ہوا؟ اچھا ہوا. میں بھی بولتے رہتا ہوں امام سن ان کو، بھائی جب تک میں زندہ ہوں لوگ مجھے دیکھیں گے مفتی صاحب بول کو، تھوڑا کڑوا بھی دیکھیں گے، تھوڑا پھیکا بھی دیکھیں گے، ذرا کھٹا بھی دیکھیں گے، لیکن میں مرنے کے بعد یہ یاد کریں گے، کیونکہ بیتم چلا منڈل کے لیے دعا کرنے والا مر جائے گا. اگر میں مر گیا تو پورے بیتم چلا منڈل کے لیے دعا کرنے والا مر جائے گا. جب وہ مجھے یاد کریں گے کہ وہ نہ چلیں گے، تم دیکھنا لوگ مجھے یاد کریں گے. اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے. دیکھو بھائی، اس سال میں پٹی جو لکھانے والے جو لکھائے ہیں 3,30,7,600، لیکن اس میں سے جو پٹی وصول ہوئی ہے وہ 2,50,6,200. اس میں سے خرچہ 50/8,606 روپے، جو دونوں امام صاحبوں کے لیے ایک امام صاحب جو نماز بھی پڑھاتے ہیں ان کے لیے 15,000، جو بچہ تراویح پڑھایا اس کے لیے 10,000، اور مؤذن صاحب کے لیے 5,000. تینوں کے کپڑوں کے لیے 2,000 6,000. اور اسی طریقے سے جو چائے بنائے اس کے لیے 1,060 روپے. یہ جو کرنٹ بل وغیرہ دیتے ہیں جمعہ کی پٹی کے ذریعے سے، جو بھی چھوٹے موٹے خرچے نل کے گل کے، تو وہ پٹی کم ہونے کی وجہ سے 2020/2 میں 11,000 قرضہ، اور 2020/3 میں 6,721، اور 2020/4 میں 3,825. یہ پورا ملا کے 21,540/6، یہ پورا ملا کے 50/8,606 روپے.
یہ اس سال کی پٹی، اور وصول ہونے کا جو باقی ہے 80 پر 1400 ابھی وصول ہونا باقی ہے، ابھی خطبے تک اللہ نے چاہا تو وصول ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جو وہاں باہر جو روم بنے ہیں ہسپتال کے، اور اس کا پورا جو خرچہ ہے 20 پر 6,611 روپے، اس کا پورا خرچہ، اس کی پوری تفصیل موجود ہے، الگ الگ سے دیکھنا چاہیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ اور جو اس میں آیا ہوا جو پیسہ ہے 10,70,000 پر 5,000، 480 پر 1 روپیہ۔ اب یہ جاتا باقی 15,25,130 روپے ابھی باقی ہے، گویا کہ مسجد کی طرف ادھار ہے۔ عام طور پر بھائی دیکھو، میں میری طرف سے بول رہا ہوں، میں بھی گاؤں میں پھرتا رہتا ہوں ادھر ادھر گاؤں میں، جی لوگ میرے کو بولتے رہتے بیتم چرلا بہت مالداروں کا گاؤں ہے، میرے کو بھی بولتے رہتے تمہاں کیا جی تمہارے خالبانوں مامونہ ہے انہوں سب فیکٹری والے تمہاں کو جو ہے گھی میں دیکھ لیتے رہتے، ان لوگ کو بولتے رہتے میرے کو بھائی بیتم چلے کیا ہے، بھائی بیتم چلے میں تو یہ ہے۔ تو لیکن میرے عزیزوں کہ بیتم چلے کی مسجد کو اگر اس طرح سے کوئی کام کرا کے قرضے میں دینا اچھی بات نہیں ہے۔ اگر 2-4 مسلمان بھی اگر اچھے سے نیت کر لیں گے تو جلدی سے جلدی اس قرض کو بھی پھیرنے کی کوشش کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ، کہ مسجدوں میں مدرسوں میں مسلمانوں کی حلال کمائی ہی لگنا چاہیے، مسلمانوں کی حلال کمائی کیا ہونا چاہیے، لگنا چاہیے۔ تو یہ 15,25,130 روپے انشاءاللہ مسجد کے اوپر قرضہ ہے۔ اگر اللہ نے چاہا، اگر جس طرح سے فی الحال چلتا ہے، اگر اس طریقے سے چلتا رہا تو 2 سال 2.5 سال کے اندر بالکل اور جو ہے یہ قرضہ ادا ہو سکتا ہے۔ اگر کسی نے کچھ ہمت کر لیا تو انشاءاللہ جلدی بھی یہ چیز پوری ہو سکتی ہے۔ جی امیر صاحب یہ دے دو بچوں کے لیے، آ جاؤ امام صاحب لے لو امیر صاحب کے ہاتھ سے، آ جاؤ امام صاحب، مؤذن صاحب آ جاؤ، مؤذن صاحب ماشاء اللہ۔ مؤذن صاحب بھی تہجد میں اٹھ کے دعا کرتے رہتے ہیں بھائی، انہوں اپنے بیٹے کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اور ہم سب نمازیوں کے لیے بھی دعا کرتے رہتے ہیں، تہجد گزار آدمی ہے۔ اور اس سال جو ہمارے نئے امام صاحب آئے ہیں، دعا کرو کہ اللہ ان کو ہمارے ہاں دوام عطا فرمائے۔ ان کو پڑھانے والے استاد نے جو ہے یہ کہا ہے کہ یہ ہمارے مدرسے کا اچھا بچہ ہے، یعنی کہ ولگوڑ مدرسے کے طالب علم ہیں، اسی سال فارغ ہو کے 2-4 دن بھی گھر نہیں رہے، بس مدرسے سے آتے ہی پھر اپنا ادھر آ گئے۔ جی اگر ہم قدر کر لیں گے تو انشاءاللہ اور ہمارے لیے اور قائم دائم اللہ تعالیٰ فرمائے، اور ہمارے لیے چاہیے کہ ہم اچھے امام کے پیچھے نماز پڑھیں۔ تو ماشاءاللہ قرات بھی اچھی ہے، ان کے استادوں نے ان کے اچھے ہونے کی گواہی بھی دی ہے، اور امانت داری کے ساتھ اور سارے اعمال میں بھی خیر سے جڑے رہتے ہیں، اس لیے دعا بھی کرتے رہیں تاکہ ہمیں امام کی دعا بھی ملے اور ہماری دعا بھی لگے رہے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، اب ہم اپنی دعا کر لیں گے بھائی۔ اچھا اب ذرا قریب ہو جاؤ، دعا کر لیں گے۔ اب دعا کے بعد کیا کرنا سو بولیوں تو میں سب جنے۔ سب سے آخر میں جو بچے خدمت کرتے ہیں بھائی سحری کے لیے، بہت مبارک ہیں وہ بچے جو کام بڑے نہیں کر سک رہے اور نوجوان بچے مل کر یہ کام پورا کر رہے ہیں، اللہ ان کی محنت کو قبول فرمائے۔ یہ بھی اس مرکز کے اچھی چیزوں میں سے ایک چیز ہے، اچھی چیزوں میں سے ایک چیز ہے جی۔ اور اللہ کے فضل سے اب یہ جو بن گئی ہے بلڈنگ ہمارے اسپتال کی، اس وقت میں ہم اس کا فائدہ نہیں دکھاتے ہوئے بعد میں ہے تو بھی ہم ذاکر خالبہ کو یاد کر سکتے ہیں، انہوں کھڑوں کو اور جو ہے سب کی جو ہے نفرت لے کو جو ہے انہوں کام کریں بولنے کا جو ہے ان کے لیے وہ چیز رہ جائے گی انشاءاللہ۔
کوئی بھی اچھا کام کریں گے، اگر کرتے وقت میں اگر مشکل دکھے گا بھی، بعد میں یاد کر کے لوگ ان کو تعریف کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو اس مرکز کے لیے کر رہے ہیں، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ اور جس دن سے میں بیتم چل آیا ہوں، میری دعا میں آپ ہزاروں بار سنے ہوں گے، ہزاروں بار نہیں تو بھی سواں کے بار آپ سنے ہوں گے کہ اس مرکز کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو، ان کی آل اولاد کو آباد فرما، اس کو ذرہ بھی نقصان پہنچانا بلکہ سوچ رہے ہیں، اللہ ان کو بس کیا کر دے تیری فرضی سے، بلکہ ہم دعا کرتے رہتے ہیں۔ یہ دعائیں بیکار نہیں جائیں گی، تمہارا ایک ایک روپیہ، تمہاری ایک ایک اچھی بات جو ہے آپ کو دعا بن کے تمہارے گلے کا ہار بن کے پڑے گی انشاءاللہ۔ مکہ مدینہ میں بھی جو لوگ ہمارے ساتھ حج عمرے میں گئے، ان سے پوچھو کیسی دعا چلتی ہے، یہ دعا بیکار نہیں جائے گی۔ جو بھی آدمی اس مرکز کو اچھا کرنا بلکہ سوچ کے اگر کر دیا، اور وہ اچھا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ بس اتنا ہے کہ وہ اپنے بڑوں کی رعایت رکھے، اپنے بڑوں کی رعایت رکھے کہ اس محنت میں ریٹائرمنٹ نہیں ہے، اس محنت میں ریٹائرمنٹ نہیں، بڑے بڑے رہیں گے، بڑوں کو پوچھتے رہنا، چھوٹے کرتے رہنا، بڑوں کی اجازت سے سارے کام چلتے رہنا، بڑوں کا بڑک پن باقی رہے گا انشاءاللہ۔ تو ماشاءاللہ یہ جو سحری والے بچے ہیں، اور یہ بھی بہت مبارک ہیں، اور اللہ اس عمل کو بھی قائم اور دائم رکھے۔ اور افطار پارٹی بلکہ دعوتیں ہوتی تھی، اور اس میں لوگ تراویح میں اور کم ہو جاتے تھے، تمہیں اب بھی دیکھ لو کم ہو جاتے ہیں، لیکن بولنے کو وہ چیز بھی آ گئی، تھوڑا تھوڑا کر کے چیزیں ہمارے اندر آ رہی ہیں، تبدیلی کے آ رہی ہیں، لیکن آدمی جو ہے اترانا نہیں چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ جی آپ بھی محتاج ہیں، میں بھی محتاج ہوں، ہم سب مل کر انشاءاللہ موت تک اللہ کے دین کے لیے اخلاص کے ساتھ کام کرتے رہنا ہے، کریں گے سب انشاءاللہ۔ دعا کے بعد جو عمل ہے میں آپ لوگوں کو بتا دیا ہوں، پھر ان عملوں میں جڑ جائیں گے۔ اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا کریم، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا کریم، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم صلی علی بدر التمام، اللہم صلی علی نور الظلام، اللہم صلی علی مفتاح دار السلام، اللہم صلی علی رسول کسر الاسلام۔ اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے خطا درگزر فرما، اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما، ہمارے حق میں خیر کے فیصلے عطا فرما، مراشد عمر الہام فرما، غیبی تائید شامل حال فرما۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اللہ اس مسجد کو آباد فرما، اللہ اس مرکز کے آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما، اللہ ان کی آل اولاد کو قبول فرما، اللہ اس رمضان کو ہمارے حق میں خیر کا ذریعہ بنا دے، اس رمضان کو ہمارے حق میں برکت کا ذریعہ بنا دے، اس رمضان میں مانگی ہوئی ہر جائز دعا کو قبول فرما، اس رمضان میں مانگی ہوئی ہر جائز دعا کو قبول فرما، اللہ اس رمضان میں مانگی ہوئی ہر جائز دعا کو قبول فرما۔ اللہ نصرت حقہ کے فیصلے فرما، بڑی عمر کے لوگوں میں اللہ تو برکت عطا فرما، عافیت کے ساتھ ان کی عمروں میں برکت فرما، جو چھوٹی عمر کے لوگ ہیں اللہ ان کی عمروں میں عافیت کے ساتھ برکت نصیب فرما، اللہ ان کے لیے نیک سیرت زندگیاں گزارنے کی توفیق نصیب فرما، ہمیں بھی قبول فرما،
ہماری آل اولاد کے لیے بھی قبول فرما، ہمیں بھی قبول فرما، ہماری آل اولاد کے لیے بھی قبول فرما۔ اے اللہ اس شب قدر کو ہمارے گناہ معاف فرما، پوری زندگی ایمانی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، قبر کے عذاب کو دور فرما، آخرت کے سوال جواب کو آسان فرما۔ اے اللہ حساب کے بارے میں جو کچھ باتیں بتائی گئیں، اے اللہ اس کی کمی پیشی کو معاف فرما، کام لینے والے آپ ہیں، ریاکاری سے حفاظت فرما، تکبر سے حفاظت فرما۔ اللہ ہماری نیکی صرف تجھے دکھانے کے لیے ہے مولا، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں۔ اللہ ہماری نیکی صرف تجھے دکھانے کے لیے ہے مولا، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ ہمارے لیے اخلاص عطا فرما، للہیت عطا فرما، خیر عطا فرما۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہمارے استادوں کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے امیروں کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمیں مدد کرنے والوں کی تو مدد فرما، اے اللہ ہم سے محبت رکھنے والوں سے تو محبت فرما، اے اللہ ہمیں یہاں لانے والے بسانے والے ہمیں یہاں رکھنے والے، اے اللہ ہمارے امیر صاحب کی عمر میں عافیت کے ساتھ برکت عطا فرما، ان کی آل اولاد میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ اس مسجد کا جس دن سے بنیاد رکھی گئی ہے، اے اللہ آج تک کے چلنے کو قبول فرما، اے اللہ اب سے لے کر قیامت تک کے لیے اے اللہ خیر و عافیت کے ساتھ اے اللہ اس کے فیض کو پورے عالم میں جاری ہونے کے لیے خیر کا ذریعہ فرما۔ اے اللہ تو مدد کے فیصلے فرما، نصرت کے فیصلے فرما، نصرت حقہ کے فیصلے فرما۔ اے اللہ تو عملوں کو نہیں دلوں کو دیکھنے والا ہے، اللہ ہمارے دلوں کو پاک صاف فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو پاک صاف فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کو پاک صاف فرما۔ اے اللہ اگر آج کی رات میں بھی ہمارے دل صاف نہ ہو، کب صاف ہوتا؟ اللہ تو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہر طرح کی ذلت سے حفاظت فرما، کینہ حسد سے حفاظت فرما، بغض دشمنی سے حفاظت فرما، ایک دوسرے کی نفرت سے حفاظت فرما۔ اے اللہ محبت و الفت کو باقی فرما۔ اے اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما، دعاؤں کو قبول فرما، حج و عمرے کو قبول فرما، ہماری نیک نیتوں کو قبول فرما، اعتکاف والوں کے اعتکاف کو قبول فرما، خدمت کرنے والوں کی خدمت کو قبول فرما۔ اللہ کسی بھی لائن سے مرکز کے لیے حصہ لیتے ہیں، مدرسوں کے لیے حصہ لیتے ہیں، اللہ ان کے لیے خیر عطا فرما، اللہ ان کے لیے خیر عطا فرما، اللہ ان کے لیے خیر عطا فرما۔ اے اللہ تیری مدد کے بغیر ہم قدم بھی نہیں اٹھا سکتے، اللہ جو کچھ ہو رہا تیری مدد سے ہو رہا، تو چلانے سے چلتی، اللہ تو چلانے سے چلتی ہے، اللہ تو چلانے سے چلتی ہے، اللہ تو نہیں چلایا تو نہیں چل سکتے، تو نہیں کرایا تو نہیں کر سکتے۔ اللہ جس کو جس کام کی تو توفیق دیتا ہے اللہ وہ کام کرتا ہے۔ اے اللہ تو ہمیں اچھے اعمال کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ غریبوں کی غربتوں میں اللہ تو ان کی مدد فرما، مزدور کی مزدوری میں برکت فرما، تاجر کی تجارت میں برکت فرما، ملازم پیشہ کی ملازمت میں برکت فرما۔ اے اللہ جو لوگ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں قرضوں سے نکلنے کے راستے ہموار فرما۔ اے اللہ جو لوگ مصیبتوں میں بیماریوں میں اٹکے ہوئے ہیں اللہ ان کو نکلنے کے راستے ہموار فرما۔ اے اللہ جو دعوت کے کام میں مشغول ہیں اللہ ان کے لیے اللہ ان داعیوں کے اللہ تو دنیا اور آخرت میں مدد فرما۔ اللہ جو لوگ دعوت کا کام کرنے والوں کو ساتھ دیتے اللہ تو ان کو ان کی اولادوں کو
دنیا اور آخرت کے لیے قبول اور منظور فرما۔ اے اللہ نصرت حقہ کے فیصلے فرما۔ اے اللہ کس کی کیا ضرورت ہے ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں، ہماری ضرورتوں کی کفالت فرما۔ جو کام کے تلاش میں ہیں اللہ ان کو حلال روزیاں عطا فرما، حلال نوکریاں، حلال کام نصیب فرما۔ اللہ جو امتحان دیے ہوئے ہیں یا دینے والے ہیں ان کو کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ جو حلال روزی کی تلاش میں ہیں اللہ ان کو اچھا کام نصیب فرما۔ اللہ جو بیمار ہیں شفاء کامل عطا فرما۔ اللہ جو شادیوں کے لیے بچہ بچی ہے اللہ وہ رشتے دیکھ رہے ہیں اللہ ان کے لیے نیک سیرت جوڑے مرحمت فرما۔ اللہ جو لوگ جس لائن سے محنت کر رہے ہیں اللہ تو ہر ایک کا بدلہ دینے والا مالک اور خالق ہے۔ اللہ تو مالک یوم الدین ہے۔ اللہ تو بہترین بدلہ ہمیں دنیا اور آخرت میں عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں بڑوں کی عزت کرنے کی، بڑوں کی قدر کرنے کی، بڑوں کا اکرام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں چھوٹوں پر شفقت کرنے کی، اللہ ان کا اکرام کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ اے اللہ اب جو آنے والے الیکشن میں اے اللہ انتخابات میں انسانیت کے لیے جو بہتر ہے اللہ اس کو آنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ یہ پارٹیاں نہ کسی کو کھلا سکتی ہیں نہ کسی کو پلا سکتی ہیں، کھلانے والے آپ ہیں پلانے والے آپ ہیں۔ اے اللہ جس کو تو چاہے گا وہی آئے گا۔ اے اللہ تو ایسے لوگوں کا انتخاب فرما۔ اے اللہ ایسے لوگوں کا انتخاب فرما جو انسانیت کے لیے بہتر ہو، مسلمانوں کے لیے بہتر ہو، اے اللہ قوم کے لیے بہتر ہو، اے اللہ سارے ملک کے لیے بہتر ہو۔ ایسے لوگوں کا تو انتخاب فرما۔ اے اللہ تیرے علم میں ہے، اے اللہ تو ایسے لوگوں کا انتخاب فرما۔ اے اللہ ہمارے کرنے سے ہمارے بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ اے اللہ ہمارے اعمال بگڑے ہوئے ہیں، ہم بگڑے ہوئے اعمال سے ہم تیرے سامنے کیا ہاتھ اٹھا سکتے ہیں؟ اللہ تو ہماری مدد فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، چھپے گناہوں کو بھی معاف فرما، کھلے گناہوں کو بھی معاف فرما۔ اے اللہ یہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والا، مدد کرنے والا بنا دے، یہ ایک دوسرے سے اکرام کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمارے ملک کے لیے، ہمارے صوبے کے لیے ایسے لوگوں کا انتخاب فرما جو انسانیت کے لیے، مسلمانوں کے لیے، دین کے لیے بہتر ہو۔ ایسے لوگوں کا تو انتخاب فرما۔ اے اللہ ہماری تمام عمر کی ہر جائز دعا کو قبول فرما۔ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا، جن لوگوں کا ہم پر حق ہے، جو دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، اے اللہ ان سب کی ہر جائز دعا کو قبول اور منظور فرما۔ اے اللہ ان سب کی ہر جائز دعا کو قبول اور منظور فرما۔ اے اللہ بہت سارے لوگوں کی امیدیں ہیں، اے اللہ وہ یہ سوچتے ہیں مفتی صاحب دعا کریں گے تو ہمارے کام بنیں گے۔ اے اللہ میں خود گنہگار ہوں، اللہ دعاؤں کو پورا کرنے والے آپ ہیں، دعاؤں کو قبول کرنے والے آپ ہیں۔ اے اللہ ان کی امیدوں کو پوری فرما۔ اے اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کی ہر جائز دعا کو قبول فرما۔ اے اللہ مرحومین کی مدد فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا، جن لوگوں کا ہم پر حق ہے ان سب کی ہر جائز دعا کو قبول فرما۔ اے اللہ خصوصاً پچھلے سال ہمارے موجودگی میں ہمارے ساتھ موجود تھے، اے اللہ اس سال ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں، دنیا سے رخصت ہو کر تیرے پاس پہنچ گئے۔ اے اللہ ایسے لوگوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ایسے لوگوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ایسے لوگوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ کسی کا باپ گیا، کسی کا بیٹا گیا، کسی کا بھائی گیا، کسی کی ماں گئی، اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ یہ رمضان ہمارے لیے بھی برکت والا بنا دے، ہمارے مرحومین کے لیے بھی برکت والا بنا دے۔ اے اللہ نیک لوگوں کی دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما۔ اللہم صلی علی بدر التمام، اللہم صلی علی نور الظلام، اللہم صلی علی مفتاح دار السلام، اللہم صلی علی رسول کسر الاسلام۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔